السلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک، اور وہی بھیجی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ بے شک آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، الا من قد آمن، مگر تحقیق جو لا چکا، فلا تبتئس بما كانوا یفعلون، پس اب آپ ان کے کاموں پر صدمہ نہ کریں، مایوس نہ ہوں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور تیار کریں کشتی ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم سے بات نہ کریے گا ظالموں کے بارے میں، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ تیار کرنے لگے کشتی، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب بھی گزرتا ان پر سے کوئی سردار ان کی قوم میں سے تو وہ مذاق اڑاتا ان کا۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، حضرت فرماتے اگر تم ہم سے مسخرہ کرتے ہو تو بے شک ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے تم آج مسخرہ کر رہے ہو۔ فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ، پس عنقریب تم جان لو گے کہ کس پر آتا ہے عذاب اس کو رسوا کرنے والا۔ ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر اترتا ہے عذاب مسلسل۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، یہاں تک کہ جب آیا ہمارا حکم اور جوش مارنے لگا تنور۔ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے کہا کہ سوار کر لیجئے اس میں ہر جوڑا دو دو، واہلک، اور اپنے گھر والوں کو، الا من سبق علیہ القول، مگر وہ جس پر ثابت ہو گئی گزر چکی ہے بات، ومن آمن، اور ایمان والوں کو بھی سوار کرے۔ وما آمن معہ الا قلیل، اور حضرت کے ساتھ کوئی ایمان نہ لایا مگر چند ایک۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اور کہا کہ سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا اور اللہ کے نام سے اس کا رکنا۔ ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ چل رہی تھی ان کو لے کر موج میں جیسے کہ پہاڑ ہو۔ ونادى نوح ابنہ، اور حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا۔ وکان فی معزل، اور وہ ایک طرف تھا۔ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بیٹے سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹا کہنے لگا میں عنقریب پہاڑ پہ چڑھوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال، حضرت نوح نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، کوئی نہیں بچانے والا آج اللہ کے حکم سے، الا من رحیم، مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور حائل ہو گئی موج دونوں باپ بیٹوں کے درمیان اور وہ ہو گیا بیٹا غرق ہونے والوں میں۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اور کہا گیا اے زمین نگل لے اپنا پانی۔ ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان تھم جا۔ وغید الماء، اور خشک کر دیا گیا پانی۔ وقضی الامر، اور پورا کر دیا گیا معاملہ۔ واستوت علی الجودی، اور جا ٹھہری وہ کشتی جودی پہاڑ پر۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا کہ ہلاکت ہے ظالم قوم کے لیے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ سورہ ہود پارہ نمبر 12 آیت نمبر 36 سے لے کر 44 تک آپ نے ترجمے کے ساتھ سماعت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کے ضمن میں جو اہم احکامات ہیں ہمیں سمجھنے سمجھنے اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے سماعت کیا تھا
اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے سبق میں یہ بیان فرمایا تھا، پچھلے درس میں، کہ جیسے ایک اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، جیسے ایک سننے والا اور بہرا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے مومن عمل کرنے والا اور مومن بے عمل دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے ایک ایماندار اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کی بات کو اللہ تعالیٰ پچھلی تاریخ سے سمجھا رہے ہیں، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات شروع کیے جا رہے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا واقعہ جناب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ ثانی آدم کہلاتے ہیں، ثانی آدم یعنی انسانیت کے دوسرے باپ۔ پہلے باپ تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، وہ اس طرح کہ حضرت آدم سے پہلے انسانوں کا وجود نہیں تھا، حضرت آدم کے بعد ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا، پھر ان دونوں کے میلاد سے ان کی اولاد، پھر اولاد در اولاد انسانیت کا سلسلہ چلا، اور نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ جہاں ختم ہوگا وہاں آپ کے سامنے بات آئے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا تھا تو ساری انسانیت فنا ہو گئی تھی، صرف چند مسلمان بچے تھے جو 40 یا زیادہ سے زیادہ 80 کی تعداد میں تھے، اور پھر ان میں سے بھی سارے کے سارے پھر اپنے اپنے وقت میں انتقال ہو گئے، ان سے سلسلہ انسانی آگے نہ بڑھ سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بچے، سام، حام اور یافث، سام، حام اور یافث، اور ان کی 3 بیگمات بچی، اور پھر بعد میں جو انسانیت کا سلسلہ آگے چلا ہے، جو آج یہ اربوں انسان ہیں، یہ یا تو سام کی اولاد ہیں یا حام کی اولاد ہیں یا یافث کی، اور یہ تینوں کے تینوں حضرت نوح کی اولاد ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو سلسلہ ابھی اس وقت انسانیت کا ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل ہے۔ ہم لوگ جو ہیں یہ ایشیا والے، یہ ہم حام جو ہے ہاں کے ساتھ اس کی اولاد میں آتے ہیں، حام کی اولاد میں، اور یہ یورپ وغیرہ والے یہ یافث کی اولاد میں آتے ہیں، اور باقی جو دنیا کا حصہ جو اپنا پیور حصہ ہے جو بعد میں ہجرت کر کے آباد نہ ہوا ہو وہ جو ہے نا سام کی اولاد میں آتے ہیں۔ بہرحال ہم حام کی اولاد میں سے ہیں، اور تو اس لیے ان کو ثانی آدم بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر ان کو جتنی عمر ملی اتنی عمر کسی اور پیغمبر کو جو معلوم پیغمبر ہے، ویسے تو پیغمبر 1.25 لاکھ کے قریب ہے کم و بیش، لیکن جن پیغمبروں کی ہسٹری معلوم ہے اس شریعت میں ہم تک پہنچی ہے، اس کے اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام سے زیادہ عمر کسی پیغمبر نے نہیں پائی۔ آپ کی جو عمر دعوت والی ہے وہی 950 سال ہے، میں نے گزشتہ کیا نام ہے بیان میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اور ان کی جو اپنی عمر ہے وہ بعض حضرات 1050 سال بتاتے ہیں، بعض حضرات 1350 سال بتاتے ہیں، 1350 سال آپ کی عمر مبارک تھی۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا۔ پچھلے درس میں آیت نمبر 35 تک یہ تفصیل ہوئی ہے۔ آج جو ہم لے کے چل رہے ہیں اس کے اندر 3 باتیں بس میں سرسری آپ کو بتانا چاہوں گا اجمالی طور پر، کہ اس پہلی آیت میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال کے بعد کہا کہ بس آپ نے جتنی دعوت دینی تھی آپ نے دے لی، جتنے لوگ ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لے آئے، اب میں اللہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اب یہ ایمان لانے والے نہیں، اب بس ان پر عذاب آئے گا، اور عذاب کیا آئے گا؟ طوفان کا عذاب آئے گا، لہذا آپ اپنے بچاؤ کے لیے کشتی تیار کریں۔ تو چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنی شروع کی۔ اب نوح علیہ السلام جس علاقے میں تھے، یعنی فلسطین کا علاقہ، یہ مصر شام وغیرہ کا علاقہ، اس وقت آبادی یہی تھی زیادہ تر، تو حضرت نوح علیہ السلام کے اس علاقے کے اندر اس وقت پانی کی قلت تھی، اور نوح علیہ السلام کیا تیار کر رہے ہیں؟ کشتی۔ تو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو اب یہ کہتا ہے عذاب آئے گا، 950 سال سے ڈرا رہا تھا، اب کہتا ہے جی پانی آنے والا ہے، یہاں تو پانی اتنی مقدار میں نہیں کہ ہم اپنی ضروریات زندگی صحیح سے پوری کر سکیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا پانی آئے گا کہ کشتی کے بغیر گزارے نہیں ہوں گے۔ جیسے ہمارے اندرون سندھ اور پنجاب کے بہت سے گاؤں اور دیہات ایسے ہیں جہاں پانی کا نام نہیں تھا، اس سیلاب کے آنے سے پہلے وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہمارے محلات بھی یا ہماری یہ جھگیاں بھی اور ہمارے یہ گھر بھی کیا ہوں گے؟ پانی کا شکار ہوں گے، لیکن آیا اب آیا یا آزمائش آئی تو انہوں نے مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ ان سے کہہ دو تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو کہ ہم یہ کشتی تیار کر رہے ہیں، بھلا کہاں پانی کہاں عذاب، تو آپ ان سے کہیں کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا لو،
لیکن ایک دن ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ کیا مطلب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم بیکار محنتیں کر رہے ہیں، حالانکہ محنتیں تمہاری بیکار جا رہی ہیں، ایک دن تمہیں پتہ چل جائے۔ چنانچہ کشتی تیار کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، دو باتیں بتائیں کشتی کے بارے میں۔ ایک تو بِأَعْيُنِنَا ہماری نگرانی میں تیار کیجیے، دوسرا وَوَحْيِنَا ہمارے حکم سے تیار کیجیے۔ روایت میں آتا ہے سب سے پہلے کشتی سازی وہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آمد سے قبل لوگوں کو دریا سے پار جانے کے لیے کشتی کی سہولت میسر نہیں تھی۔ سب سے پہلی کشتی جو بنائی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ اور بھی عجیب و غریب سائنسی اور تاریخی روایات بھی ہیں۔ اس وقت بھی جدید چیزیں، آج بہت ساری جدید چیزیں جو بن رہی ہیں، ان ساری جدید چیزوں میں ایک بنیادی حیثیت ٹائر کو حاصل ہے۔ ٹائر کو آپ دیکھ لیں، جہاز ہے اس میں بھی ٹائر ہوتا ہے، ہیلی کاپٹر ہے اس میں بھی ٹائر ہوتا ہے، بڑی بڑی چیزوں میں۔ اور یہ جو ٹائر ہے یہ بھی ایک پیغمبر کی ایجاد کردہ ہے۔ سب سے پہلے پہیاں غالباً ابھی میرے ذہن سے صحیح سے نام نہیں ہے، بہرحال میں نام نہیں لے رہا، ایک پیغمبر تھے جنہوں نے سب سے پہلے کیا ایجاد کیا تھا؟ پہیاں۔ پھر اس کی جدید شکل آتے آتے آج بھی جدید چیزوں کے اندر پہیے کا بڑا عمل دخل ہے۔ زمینی تو جتنی بھی جدید گاڑیاں ہیں وہ پہیے کے بغیر نہیں ہیں۔ سمجھ بات؟ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کیا نام کس میں لگے؟ کشتی سازی میں لگے۔ وَوَحْيِنَا اور ہمارے حکم سے۔ کشتی کا ایک یعنی انجینئرنگ کا جو کہنے ایک شعبہ تھا وہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو مقرر کر رکھا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے تھے اتنی لمبی ہونی چاہیے، اتنی چوڑی ہونی چاہیے، 3 منزلیں اس کی ہونی چاہیے، 50 ہاتھ اور 30 ہاتھ، اور 30 ہاتھ ایسے لمبائی میں ہو اور 50 ہاتھ کیا ہو ایسے جو ہے نا نہیں 30 ہاتھ ایسے ہو، اوپر سے چوڑائی کہیں گے اس کو، اور 50 ہاتھ کیا ہو ایسے لمبائی میں ہو، 3 منزلیں اس کی بنائی جائیں اور ایسے ایسے اس پہ کمرے بنائے جائیں، یعنی پوری ایک ترتیب کیا کی گئی۔ حضرت جبرائیل بتاتے گئے اور نوح علیہ السلام ویسے ویسے اس کو بناتے گئے۔ بہرحال کشتی تیار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی یہ بتائی تھی عذاب آنے کی کہ یہ تندور ہے، تندور سے آگ نکلتی ہے۔ تو اللہ نے نشانی بتائی تھی کہ جب تندور جوش مارنے لگے، یعنی جب تندور سے پانی نکلنے لگے، تو تم یہ سمجھ جانا کہ اب میرا عذاب آ رہا ہے۔ فوراً تم کشتی کے اندر ایمان والوں کو بٹھا لینا اور بے ایمان کو نہیں بٹھائیے گا۔ اسی طریقے سے ہر جانور کا جوڑا اس میں بٹھا لیجیے گا، ایک نر اور ایک مادہ، ہر جوڑے کے 2 ایک نر اور ایک مادہ، یعنی وہ جانور جس کی آگے انسانوں کو ضرورت پیش آنی تھی اللہ پاک نے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے بٹھوائے۔ جب وہ تندور نے جوش مارا، تنور عربی میں تنور ہے، ہمارے اردو میں تندور بولتے ہیں اس کو، اور بعض علماء فرماتے ہیں تنور کا معنی سطح زمین۔ آپ جانتے ہیں کہ پانی یا تو زمین کے نیچے سے آتا ہے یا آسمان سے آتا ہے۔ سطح زمین جیسے اس پہاڑ سے پانی آ جائے تو یہ تعجب ہوگا، چنوبہ ہوگا کہ اس پہاڑ سے کیسے پانی، تو سالوں یہاں پانی نہیں آیا۔ تو بتایا گیا کہ تندور سے پانی آئے یا پہاڑوں سے سطح زمین سے پانی آئے تو سمجھ جانا بس عذاب آ رہا ہے۔ چنانچہ تندور سے جب پانی نکلنے لگا یا سطح زمین سے نکلنے لگا، حضرت نوح نے فوراً اعلان کیا اور لوگوں آؤ کشتی میں سفر ہو جاؤ۔ تو جو ماننے والے تھے 40 41 80 اوپر 1 2 یہ لوگ ایمان لائے تھے، بس یہ بیٹھے، ہر جانور کو بٹھایا گیا اور یعنی جوڑا جوڑا، اور لوگ مذاق اڑا رہے ہیں یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ پر پانی بڑھتا چلا گیا اور پھر موقع کیا ہو گیا، ختم ہو گیا بچاؤ کا، سارے اس میں غرق ہو گئے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے غرق ہونے والوں میں سے ایک کا واقعہ یہاں پر اللہ پاک نے صراحتاً ذکر کیا۔ یہ تو ایک بات ہوگی جو میں کرنا چاہ رہا تھا۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب کے کیا ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں۔ اور محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے، کیونکہ فتنوں کا زمانہ ہوگا، قیامت سے پہلے کس کا زمانہ ہوگا؟ فتنوں کا زمانہ ہوگا۔ میں ایک بھی اثر میں ایک جگہ بیان کر کے آ رہا تھا، اتنا فتنوں کا زمانہ ہے کہ لوگ نمازیں چھوڑ کر کرکٹ کے اندر لگتے ہیں۔ نمازی حضرات کی بات کر رہا ہوں، بے نمازیوں کی نہیں۔ اور پھر یہاں نماز ہو رہی ہے اور وہاں دعا کریں اللہ پاکستان جیت جائے، اللہ پاکستان جیت جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کی جا رہی، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، جانتے ہیں کہ کوئی ہمارا رب ہے، کوئی ہماری مشکل حل کرنے والا ہے، پھر اس کو سجدہ چھوڑ کر جو ہے نا مدد مانگ رہے ہیں۔
تو ایسے فتنوں کا زمانہ ہے کہ واضح غلطیاں بھی ہمیں جو ہے نا وہ غلطیاں نہیں لگتی. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ گناہوں کی وجہ سے، فتنوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے فیصلے ہوتے. اور یاد رکھ لیں برڈ فلو آیا تھا ہمارے ہوتے ہوئے، پچھلے عذاب جو ہمارے بڑے وہ جانتے ہیں، وہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. برڈ فلو آیا، بلکہ ہم نے کینسر بھی دیکھا، ہم نے جو ہے نا ایڈز بھی دیکھا، برڈ فلو بھی دیکھا، اور کیا وہ ڈینگی وائرس بھی دیکھا، اور پھر اس کے بعد کرونا وائرس بھی دیکھا، پھر اس کے بعد یہ سیلاب، اس سے پہلے زلزلہ بھی دیکھا. یہ سارے عذابات یک کے بعد دیگرے ہماری یہ 30-35 سالہ زندگی میں ہمیں کیا ہو رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ایک عذاب کے بعد دوبارہ کوئی عذاب نہیں آئے گا، لیکن پھر کوئی نہ کوئی عذاب آ جا رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فتنوں کے زمانوں میں عذاب ایسے آئیں گے جیسے تسبیح ہو اور تسبیح کے اندر دانے ہوں اور کوئی اس دھاگے کو کیا کر دے، توڑ دے، تو دانے کیسے گریں گے. یہ دیکھیں آپ کیسے گر رہے ہیں، سمجھ بات نہیں. تو ایسے کیا ہوگا، مسلسل پہ در پہ. ابھی یعنی کیا مطلب، پہلے عذاب سے قوم سنبھلنے نہیں پائی ہوگی کہ اللہ دوسرا عذاب لے. کیا ہماری معیشت جو کرونا سے متاثر ہوئی تھی وہ سنبھل گئی تھی کہ اللہ نے سیلاب میں اور متاثر کر دیا. ہم رو رہے ہیں حکمرانوں کو، اس وقت عمران خان کو رو رہے تھے، اب پی ڈی ایم کو رو رہے ہیں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ عمران خان کی حکومت چلی بھی جائے، پھر کوئی حکومت آئے گی تو ہمارے حالات درست نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ حالات کی ذمہ داری صرف حکمرانوں پہ نہیں ہوتی، بلکہ حکمران کا اچھا یا برا ہونا بھی ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی نہیں رہی؟ اعمالکم اموالکم او کما قال علیہ السلام. محبوب پیغمبر فرما رہے تمہارے اعمال ہی تمہارے سربراہ ہوتے ہیں. عمران خان ہمارا سربراہ نہیں تھا، یہ جی کیا نام ہے شہباز شریف ہمارا سربراہ نہیں ہے، ہمارے اعمال ہی ہیں. اعمال کی ایک شکل ہے، قوم کے جو اعمال ہیں نا اس کی شکل ہے کہ حکمران ہمیں ایسے ملا. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب تک قوم من حیث القوم کے اللہ کے سامنے نہیں گرے گی ہمارے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کی پچھلی حکومت، ہمارا کسی سے اختلاف نہیں، سیدھی سی بات ہے، نہ نواز شریف صاحب سے، نہ عمران خان صاحب سے، نہ کسی سے. ہمارا اس پر اختلاف ہوتا ہے مذہب و دین کی بنیاد پر. نواز شریف صاحب کی حکومت مہنگائی کا رونا رو رہے تھے ہم، اور عمران خان صاحب سے ہمیں بہت زیادہ امیدیں ہو گئی تھیں. ہوئی تھی نہیں ہوئی؟ ایمانداری سے بتاؤ، کیا 3.5 سال میں وہ امیدیں ہماری پوری ہوئیں؟ جو کام نہیں کرنے دیا گیا. بعض لوگ باتیں بنا رہے ہیں تو نواز شریف صاحب کون سا 5 سال تک کبھی حکمران رہے، ان کو بھی تو 2-2.5 سال کے بعد ہٹا دیا جاتا تھا. نہیں سمجھ؟ ہر حکومت کو یہی کیا گیا، 2-2.5-3 سال کے بعد وزیر اعظم کیا ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. یہ بہانے ہیں سارے. اس وقت مہنگائی کا ہم رونا رو رہے تھے، پھر آگے عمران خان صاحب مہنگائی بڑی رونا رو رہے تھے، پھر آگے پی ڈی ایم صاحب، شہباز شریف صاحب اور دیگر. اب مہنگائی اور زیادہ کیا ہو گئی. اب ہم سوچیں جی پی ڈی ایم جائے گی، پھر عمران خان صاحب آ جائیں تو ہمارے لیے مسائل ہو جائیں گے. کچھ مسائل نہیں ہوں گے جب تک ہم اپنے اعمال کو درست نہیں کریں گے. اللہ کوئی اور ایسا ظالم حکمران اللہ نہ کرے مسلط کر دے گا. ایک دور ایسا تھا نا جس ظالم حکمران نے آپ کے اپنے ملک کے باغیوں کے اوپر جہازوں کے ذریعے بم برسائے تھا نہیں تھا؟ آج لوگوں کی زبان بند ہے نام لینے میں. کون تھا وہ؟ مشرف صاحب. آج کیسی زندگی گزار رہے ہیں، جو مکے لہرا لہرا کے کہا کرتے تھے کہ کوئی جناب عالی میرے سے میری وردی نہیں اتروا سکتا. جنہوں نے اللہ معاف فرمائے اسلام آباد کے اندر لال مسجد جامع حفصہ کی معصوم طالبات کے اوپر بمباریاں کی. ہندوستان کے اندر تحریک آزادی چل رہی نہیں چل رہی ہے کشمیر کے اندر، اور سالوں سے چل رہی ہے. کبھی ہندوستان نے ہندو ہوتے ہوئے اپنے کشمیریوں کے اوپر جہازوں سے بمباری نہیں کی. ظلم کی داستان تو بھری پڑی ہے، لیکن جہازوں کی بمباری، ڈیری کٹر بم کیا ہوتا ہے وہ ہندوستان نے نہیں برسایا کبھی. اور یہاں ہماری مسجد کے میناروں کے اوپر بم برسائے گئے، یہاں معصوم طالبات کے اوپر بم برسائے گئے ہے جی. اس کے دور سے جو اس ملک کا بیڑا غرق ہونا صحیح معنوں میں شروع ہوا ہے نا، بس اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے بڑے جانتے ہیں 71 میں جب ملک ٹوٹا تھا تو ایک بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن الحمدللہ ملک پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تھا. لیکن اس مشرف کی اس بدماشی سے جو ملک میں ایک بھونچال آیا، ہمارا ملک اپنے قدموں میں کھڑا نہیں ہو پا رہا. اس لیے کہ مسجد کے مینار پکار کر چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے کس جرم کی سزا دی گئی. اسلامی ریاست، اسلامی سربراہ، اسلامی جہاز، اسلامی بم، اسلامی سپاہی،
اور مرے جانے والے اسلامی اور مسلمان کیا قصور تھا ان کا؟ جی آپ کہتے ہیں ان کے بعد اسلحہ تھا تو وہ اسلحہ چلا کیوں نہیں؟ اگر تھا تو مر گئے اور اسلحہ نہیں چلا پھر کیا انہوں نے سجا کے لیں؟ اور جب بعد میں پریس کانفرنس دکھائی گئی تھی نا، اور اس کا اتنا بڑا جرا دسترخوان بچھایا ہوا تھا اور جدید قسم کے ہتھیار اس کے اوپر رکھے ہوئے تھے، اور جو مشرف صاحب کی فوج دکھا رہی تھی سمجھنے بعد یہ بم اور یہ ہتھیار اور یہ چیزیں یہاں سے کیا ہوئی ہیں؟ برآمد ہوئی ہیں۔ مجھے آج تک یاد ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں حامد میر کو اس بات میں کہ جب وہ اعجاز الحق، اس وقت وہ ترجمان تھا، کیا تھا اعجاز الحق، یہ ضیاء الحق صاحب کا بیٹا، حالانکہ بڑے جانتے ہیں کہ ضیاء الحق نے اسلام کے لیے کچھ سوچا تھا اس ملک کے لیے، لیکن بیچارے کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس کا بیٹا مسجد کے اندر جوتے پہن کر آنے لگا تو صحافیوں نے روکا، سارے صحافیوں نے مل کر روکا کہ آپ جوتے پہن کے مسجد میں نہیں آ سکتے، اسے جوتے اتروائے۔ پھر یہ ممبر پہ بیٹھا پریس کانفرنس کرنے کے لیے، تو حامد میر کی بات بتا رہا ہوں، اس نے باتیں لکھی تھیں کہ صحافیوں نے پھر روکا کہ آپ اہل نہیں ہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں، آپ ممبر سے ہٹ کے پریس کانفرنس کریں۔ صحافی جیسے بھی تھے بیچارے، داڑھی منڈے تھے، بے نمازی تھے، کچھ بھی تھا، لیکن رو وہ بھی رہے تھے کہ مسجد کے اوپر بمباری ہوئی، معصوم طالبات کے اوپر بمباری ہوئی ہے، قرآن مجیدوں کے اوپر بمباری ہوئی، بخاری اور ترمذی کتابوں کے اوپر بمباری ہوئی۔ تو صحافیوں میں بھی تو درد تھا، بیچارے وہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا، انہوں نے اتروایا اس کو۔ پھر حامد میر نے ایک سوال کیا جب اسلحہ دکھایا نا کہ یہ بم اور یہ جناب جیکٹ اور یہ بارود اور اتنا یہ نکلا، تو حامد میر نے ایک سوال کیا تھا، ضیاء الحق صاحب سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ان کے پاس سے برآمد ہوا ہے تو یہ تو شہید ہو گئے، انہوں نے استعمال کیوں نہیں کیا؟ اسی لیے سنبھال کے رکھا تھا کہ ہمارے شہادت کے بعد پریس کانفرنس کر کے یہ اسلحہ دکھا دینا، کیا خیال ہے؟ ایک لوجک تو ہے نا یار، اگر وہ واقعی دہشت گرد تھے اور ملک کے خلاف وہ جا رہے تھے جیسے دکھایا گیا دجالی میڈیا کے ذریعے، تو پھر وہ بم استعمال کیوں نہیں ہوئے؟ وہ کلاشیں استعمال کیوں نہیں ہوئے؟ غازی عبدالعزیز دامت برکاتہم العالیہ، ان کا سگا بھائی غازی عبدالرشید شہید ہو گیا، ان کی والدہ شہید ہو گئی، ان کا سگا بیٹا احسان شہید ہو گیا، اور کتنی طالبات شہید ہو گئیں، کتنے علماء شہید ہو گئے، کتنے عام بے گناہ لوگ جنہوں نے دیکھا ہم بس مولویوں کے ساتھ ہیں، وہ مسجد میں نماز کے بہانے آئے اور دوبارہ گئے نہیں، محاصرہ ہو گیا لیکن وہ باہر نہیں نکلے، وہ شہید ہو گئے۔ تو اللہ تو دیکھ رہا تھا نا کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، تو یہ سب شہید ہو گئے اور اسلحہ صحیح سلامت چھوڑ دیا کہ ہمارے بعد مشرف صاحب کی ٹیم کیا دکھائے گی؟ پریس کانفرنس میں دکھائے گی تاکہ ہمارا جرم صحیح ثابت ہو جائے۔ اور حامد میر نے عجیب سوال کیا، یعنی سوال لوجک ہے بالکل، اس نے مینار کی تصویر لی اور مینار کا حال کیا تھا جو جانتے ہیں، وہ چھلنی ہوا تھا مینار، پنکھوں کی جو تصویر آئی نا، پنکھوں کی پنکھڑیاں، یعنی ہیٹ اپ اتنا تھا اس ڈیزی کٹر بم میں کہ پنکھوں کی پنکھڑیاں ایسے کیا تھیں، ٹیڑھی ہو چکی، پگھل چکی تھیں اور سب کچھ جل کر خاک ہو چکا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ سب کچھ جل گیا بارود سے، اور یہ بارود تباہ نہیں ہوا جو آپ نے برآمد کی ہے، یہ گولیاں نہیں، بارود ان میں بھی بارود ہوئی، گولیاں نہیں خراب ہوئی، یہ ہتھیار ایسے بالکل نئے چمکدار، ان میں کوئی خراش نہیں آئی، آخر وجہ کیا ہے، یہ کہاں؟ پھر بہرحال ٹال دیا گیا صحافی کو جواب دے کر۔ تو میرے عزیز دوستو، اس دور سے جب سے اس ملک کے اندر مسلمانوں نے یہ اسلام لال مسجد کا واقعہ کیا، اور دوسرا اسلامی ریاست افغانستان، اسلامی ریاست افغانستان کے لیے مشرف صاحب نے جو امریکہ کو اڈے فراہم کیے اور یہاں سے پھر جہاز جا کر اور مسلمانوں پہ افغانستان میں بمباری کرتے تھے، اور امیر المومنین ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کو توڑا، اور ان کی حکومت 100% اسلامی نظام کے مطابق تھی۔ کتنا فیصد؟ 100%۔ جب آپ کے ملک سے طیارے جا رہے ہیں، کافروں کی مدد آپ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو آپ مروا رہے ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب تو آنے نا میرے دوستوں۔ آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، خدا کی قسم ہمارے حالات درست ہوں گے، ہم اجتماعی توبہ کریں، ہم کیا کریں؟ اجتماعی توبہ، ورنہ ہمارے حالات کوئی حکمران صحیح نہیں کر سکتے، کوئی حکمران۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم اجتماعی توبہ کیسے کروا سکتے ہیں؟ ہم اپنی ذات سے توبہ کریں، ہر آدمی خود توبہ میں لگ جائے، ہم خود دیکھیں فجر میں کتنی اہتمام سے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی بڑا گاہک آ جاتا ہے تو کیا ہم حی علی الصلاۃ کو لبیک کہتے ہیں یا گاہک کو لبیک کہتے ہیں؟ ہم خود سوچیں، ہم اپنی کمپنی کے سیٹ اور مالک کی بات پہ مانتے ہیں
یا اللہ کی طرف سے مقرر شدہ مؤذن کی بات پہ لبیک کہتے ہیں؟ ہم خود سوچیں. اس لیے ہمارے حالات اللہ نہ کرے ہم نہ سدھرے اور ہم اس طرف جا رہے ہیں. قرب قیامت ایسا اور ہونا ہے. تو میرے دوستوں، جیسے ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ زلزلہ آئے گا اور آ گیا، جیسے ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ سیلاب آئے گا اور آ گیا. اور میں تو اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ پاک کا احسان ہے کہ یہ کراچی اور یہ لاہور، یہ پشاور اور یہ فیصل آباد، یہاں پر اہل دل، اہل درد اور تڑپ طبقہ رہتا ہے، تاجر طبقہ رہتا ہے، مخیر لوگ رہتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے لوگ رہتے ہیں. جو ملک میں کہیں بھی آفت آئے الحمدللہ وہ ان کے تعاون سے اللہ پاک کیا کر دیتا ہے، اس کو پھر نہ کسی انداز میں کھڑا کر دیتا ہے. اللہ نہ کرے اگر کراچی کی زمین ہل گئی تو پھر اس کو کون سنبھالے گا؟ رب کعبہ کی قسم کوئی نہیں سنبھال سکتا. پھر بظاہر اسباب بتا رہا ہوں میں، کیونکہ پورے ملک کو چلا رہا ہے کراچی، پشاور، حیدرآباد، کیا نام ہے یہ لاہور اور فیصلہ چند، یعنی بڑے بڑے جو صنعتی جو ہمارے شہر ہیں، اگر انہی کو اللہ نے ہلا دیا. اس لیے میرے دوستوں ڈرنے کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں. وقت کے پیغمبر نوح علیہ السلام کی بات ہی نہیں مانی گئی، عذاب آ گیا. اگر اب ہم نے نوح کے بھی پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی تو عذاب ہے. اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. اور آخری بات، دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا کنعان، سگا بیٹا، 3 بیٹوں کے میں نام لی جو مسلمان تھے، سام، حام اور یافس. اور تیسرا بیٹا کنعان وہ کافر تھا، وہ مسلمان نہیں ہوا تھا. اس کا واقعہ بھی آیت میں آیا. تھوڑی سی تفصیل آگے بھی آئے گی انشاءاللہ، تفصیل مان لیں گے. ابھی جو آیتوں میں اس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت نوح نے جب کشتی میں سب کو بٹھایا مسلمانوں کو، تو اپنے بیٹے کو بھی آواز دی، یا بنیہ ارکم معنا، اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. بیٹا کہنے لگا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی مجھے کیا کرے گا؟ اب بظاہر ہے کہ میری اور آپ کی سوچ کیا ہے، جتنی تیز بارش ہو جائے اس پہاڑ تک تھوڑی پانی پہنچے گا. بظاہر ہے کہ میں بات کر رہا ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ اتنا بڑا اورنگی ہے، ہم تو ویسے ہی کہتے ہیں اورنگی اونچائی پر ہے، بارش کا پانی آئے گا بھی تو سارا جو ہے نا ناظم آباد والوں کو ڈبا دے گا، ہم بچ جائیں گے. تو میرے دوستو یہ تو کچھ پہاڑ نہیں ہے. جدید سائنس نے جو بلند پہاڑیں جہاں تک پہنچے ہیں، جدید سائنس میں کسی کی تحقیق پڑھ رہا تھا، اس نے لکھا جدید سائنس نے یہ تصور دیا ہے پہاڑوں پہ کچھ نشانات دیکھ کر، کیونکہ پانی جب ایک حد پہ جا کے رکتا ہے تو وہاں اثرات چھوڑتا ہے اپنے. تو جدید سائنس، انگریزوں نے یہ بات کہی ہے کہ کوئی وقت ایسا آیا ہے اس دھرتی پر، اس زمین پر، کہ جس وقت پوری زمین پانی میں ڈوبی ہوئی تھی. جدید سائنس نے تسلیم کیا اس کو. تو کتنا پانی ہوگا؟ آپ کیٹو کی پہاڑ دیکھیں، وہ جب پانی میں ڈوبی ہوگی تو کتنا پانی ہوگا جی. یہ والی کیٹو نہیں کی بات کر رہا میں، سویا اصلی کیٹو جو ہے. تو میرے دوستوں اللہ نہ کرے اللہ کا عذاب آ گیا. تو ان کا بیٹا بھی اسی طرح کی باتیں کرنے لگا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. حضرت نے فرمایا میرے بیٹا لا عاصم اليوم الا من رحیم، یہ بیٹا آج کے دن کوئی نہیں بچا سکتا، یہاں آ جا. اس نے کہا کہ نہیں جی میں تو پہاڑ پر. اور بات چیت چل رہی ہے باپ اور بیٹے کی. اللہ کہہ رہا وحال بینہم الموج وکان من المغرقین، اور دونوں کے درمیان موج حائل ہوئی. حضرت نوح بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، بچانا چاہ رہے، بچانے کے منصوبے بھی بنا رہے ہیں، زبان بھی استعمال فرما رہے ہیں، بلا بھی رہے ہیں. لیکن اللہ کے قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج وکان من المغرقین، دونوں کے درمیان موج حائل ہوئی اور بیٹا پیغمبر کی نگاہوں کے سامنے کیا ہو گیا؟ ڈوب گیا. تو عقیدہ کیا سمجھ میں آیا؟ کون بچائے کشتی ساڈا معین الدین چشتی. کیا یہ عقیدہ صحیح ہو سکتا ہے؟ معین الدین چشتی تو ایک امتی ہے اور یہ تو پیغمبر ہیں، اور معین الدین چشتی کے ہم بیٹے نہیں ہیں. کنعان تو حضرت نوح کا کیا ہے؟ بیٹا بھی ہے. اور معین الدین چشتی کی نگاہوں میں ہم نہیں ہیں، کنعان تو پیغمبر کی نگاہوں میں. اللہ عقیدہ سمجھا رہا ہے میرے حکم کے بغیر کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. جسے میں بچانا چاہوں اسے کوئی ڈبو نہیں سکتا. دیکھو کتنا سیلاب آیا لیکن یہ کشتی کو اللہ نے بچا کے دکھا دیا، کشتی والوں کو بچا لیا. اور جسے میں ڈبونا چاہوں اسے پیغمبر آپ بھی چاہیں تو نہیں بچا سکتے، وہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ. اس لیے عقیدے میرے دوستوں درست رکھیں، عقیدے درست رکھیں کہ ہماری کشتیاں بیڑے پار لگانے والا صرف کون ہے؟ اللہ کی. جی اسباب کے درجے میں ولی نہیں بھائی، کوئی اسباب کے درجے میں اللہ پاک نے فرشتوں کو اسباب کا درجہ بنایا.
زندوں کو اسباب کا درجہ بنایا، مرنے کے بعد کوئی ہمارے لیے اسباب نہیں بنتا. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ دیکھو سورج سے ہمیں روشنی ملتی ہے نہیں ملتی ہے؟ سورج ہمیں روشنی دے رہا ہے، لیکن جب سورج گرن لگ جائے تو ہم سورج کو پکارتے ہیں سورج بھائی ہمارے کو روشنی دے دیں، یا ہم کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں نا. حالانکہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ سورج سے آ رہی ہے نا. سائنس بھی کہتی ہے سورج میں اتنی ہائٹ اپ ہے کہ آج تک کوئی آلہ اس کے قریب نہیں جا پا رہا. چاند پہ پہنچ گئے لیکن سورج پہ نہیں پہنچ پا رہے، اس میں ہائٹ اپ اتنا، اس میں آگ اتنی ہے. تو یہ سورج سے روشنی مل رہی ہے، لیکن جب سورج روشنی دینا چھوڑے تو ہم سورج سے نہیں مانگتے، اللہ سے مانگتے ہیں. ہم اسباب سے نہیں مانگیں گے، ہم کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. ہاں سبب سامنے ہے، بھائی پانی دے دو، گلاس اٹھا دو، جگ اٹھا دو، یہ گاڑی پنچر بنوا دو، یہ تو سامنے موجود ہے نا، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن بغیر اسباب کو کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اس لیے عقیدے اور یقین درست ہونے چاہیے. اگر نوح کا بیٹا کنعان نوح کے چاہنے کے باوجود نہیں بچ سکتا تو ہم اور آپ اپنی چاہت سے یا اپنی مرضی سے اگر اللہ نہ چاہے تو کسی مصیبت سے بچ نہیں سکتے. اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، نمازوں کا اہتمام ہو، اللہ سے مانگا جائے. اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں ہر میدان میں کیا فرمائیں گے؟ سخوی عطا فرمائیں گے. اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ربی لک الحمد ولک الشکر کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. مولا کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما. مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، خیر و عافیت والا معاملہ فرما. ہر طرح کی آفات و بلایات و مصیبات سے محفوظ فرما. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر.